لیکن خلیفہ یہ مخلوق میں سے دوبارہ رپیٹ کرو، کسی نے یہ کوشچن نہیں اٹھایا کہ خلیفہ کی ضرورت کیوں ہے، یعنی ان کا یہ سوال نہ اٹھانا کہ خلیفہ کی ضرورت کیوں ہے، کہ ان کا ماننا ہے کہ کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، کمانڈر ہونا چاہیے۔ تمام مخلوقات یہ بات مان رہی ہیں کہ کوئی کمانڈر ہونا چاہیے فزیکل فارم کے لیے۔ سیکنڈ ون، کسی بھی مخلوق نے خود میں سے نہیں کہا کہ ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیں یا اس کو خلیفہ بنا لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام مخلوقات اپنے آپ کو اس وقت کی سمجھ رہی ہیں کہ ان میں کوئی بھی خلیفہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ تو خلیفہ کی ضرورت بھی ہے، اور جو موجودہ مخلوقات ہیں وہ خلیفہ بننے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ تو اب اس مالک ازل کے انصاف کا تقاضا ہے کہ ایک خلیفہ بنایا جائے جو فزیکل فارم میں خلیفہ ہو، ان کا کمانڈر ہو مخلوقات کا۔ اب جب خلیفہ بنایا جا رہا ہے تو سورۃ السواد کا جو واقعہ ہے اس کو اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ خلیفہ جب بنایا گیا تو اللہ پاک نے کہا جب اس کو ٹھیک بنا چکوں، خلیفہ کا سٹرکچر بالکل ریڈی ہے، لیکن ابھی تک اس مٹی میں، اس پتلے میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ اب اللہ پاک آگے فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اب پھونک دوں اس میں اپنی روح سے، اب پھونک دوں اس میں اپنے نور سے۔ سپریم ترین چیز آئے گی خلیفہ کے اندر جو دوسری مخلوقات میں نہیں ہے۔ اور کیونکہ یہاں ابھی ہمارا ٹاپک عرفان خودی کو سمجھنا نہیں ہے، ابھی ہمارا ٹاپک کیونکہ تخلیق پر ہے، تو ابھی ہم روحی کے نور کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں۔ یہ میرے کسی اور لیکچرز میں ضرور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نو، جب خلیفہ تیار ہو جاتا ہے، اب یہاں اللہ پاک کہتے ہیں کہ تمام فرشتے ان کو سجدہ کرو، اور دوبارہ آپ کے ذہن میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ اس لیے یہاں عزازیل بھی ایڈریس ہو رہا ہے کیونکہ وہ ملکوتی صفات پا چکا ہے، ابھی تک اس کے اندر ملکوتی صفات ہے، تو اس کو بھی وہی آرڈر ہے جو فرشتوں کو آرڈر ہے، اس لیے اس کا الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب سجدہ نہیں کیا، اب یہاں لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اسے فوراً مار کیوں نہیں دیا، تباہ کیوں نہیں کر دیا۔ دیکھیے، جسے میں نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ جو پروردگار عالم ہے، جو مختار کل ہے، اس کے لیے ایک سیکنڈ نہیں لگتا تمام مخلوقات کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور اس کو ایک سیکنڈ نہیں لگے گا تمام مخلوقات کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے، اور اسے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا نئی مخلوق قائم کرنے کے لیے۔ لیکن کیونکہ اس نے اپنے اوپر انصاف کو فرض کیا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ میرا جو غضب ہے، میرے غضب کے اوپر جو میری رحمت ہے وہ غالب رہے گی، اور وہ اپنے اصولوں کا پکا ہے، اس کے قانون اٹل ہے، اس کے اصول اٹل ہے، تو اس نے مالک نے فوراً سزا نہیں دی ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے، اور وہ کریٹر ہو کر، تخلیقار ہو کر، مالک ہو کر پوچھ رہا ہے اپنی مخلوق سے، عزازیل سے، کہ تم نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا ہے۔ اب یہاں جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جو مسنگ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں جو کچھ ہمارے ولیوں کی کتابوں سے کوئی بات چراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ علم تو عزازیل نے پڑھا ہے اور چوگا اسی کا جلا ہے، یعنی اسے سمجھ نہیں پائی اور وہ مار کھا گیا۔
غلط بات کہ عزازیل کو یہاں سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ میں سجدہ مٹی کو نہیں کرنا، میں نے سجدہ اس چیز کو کرنا ہے جو روحی سے اس کے اندر آئی ہے۔ یہ میرے سامنے جو مٹی کا وجود پہلے بھی تھا، لیکن اس وقت اس میں کوئی حرکت نہیں تھی، اس میں حرکت، اس میں شعور اس وقت ہوا جب نفخت فیہ من روحی ہوا ہے۔ تو عزازیل نہیں سمجھ سکا، اسے اس بات کا علم نہیں تھا، اس کے پاس اس بات کی معرفت نہیں تھی۔ تو جب مختار کل نے انصاف کے تقاضوں کے تحت اس کو فوراً سزا نہیں دی، اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اب اگر یہاں عزازیل ابلیس کہتا کہ پروردگار عالم میری رہنمائی کرے، سجدہ آپ کی ذات کو ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں، میری رہنمائی کرے، رہنمائی مانگ لیتا، ہدایت مانگ لیتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہہ کے آیا ہوں، خلیفہ بننے سے پہلے اگر مخلوق کہہ دیتی تمام کی تمام کہ پروردگار عالم ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیں، اس کو خلیفہ بنا دیں، نئی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، یا نئی مخلوق کی ضرورت کیوں ہے، تو ان کو ہدایت دے دی جاتی۔ لیکن اس وقت انہوں نے کوشچن نہیں اٹھایا خلیفہ کے ہونے پر، تو اس لیے خلیفہ کو بنایا گیا۔ تو انصاف ہو تو رہا ہے، ہر طرح سے انصاف ہو رہا ہے۔ اگر اس وقت مخلوق کہتی کہ ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنائیں، تو جو بھی قابلیت اپنی شو کرتا خلیفہ بن جاتا۔ انہوں لگا کہ ہمیں قابلیت نہیں ہے، انہوں نے کہا ہم خلیفہ نہیں بنیں گے، تو خلیفہ تو بنا۔ اب خلیفہ جب بنا ہے، اس کو سجدہ کا آرڈر آ گیا ہے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور ابلیس کو اللہ پاک نے فوراً سزا نہیں دی، اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اب یہاں اگر ابلیس دوبارہ رہنمائی چاہے کہ پروردگار عالم میں زمین و آسمانوں کے مالک اے مختار کل میری رہنمائی کریں، سجدہ آپ کی ذات کو ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں، تو پکی بات ہے کہ پروردگار عالم اس کی ہدایت کر دیتا، اسے بتا دیتا، بات ختم تھی۔